السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کے ورق کو آپ نے بہت ہی وہ اچھی رائٹنگ کے ساتھ خوش خطی کے ساتھ لکھا ہوگا، پھر اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ کل ہم نے وہ اپنا سبق یہاں تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم یہاں سے وہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ڈیٹ ہے 1 جون 2021، جماعت کا کام، بروز منگل۔ عنوان آپ المعلم المجاہد لکھیں گے، ذیلی عنوان وہ عربی عبارت کے ساتھ اس کا ترجمہ وہ ہم کریں گے، تو وہ آپ اپنی عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر وہ جس طرح پہلے کرتے ہیں آج بھی اسی طرح آپ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان مصعب رضی اللہ عنہ من المہاجرین الاولین، اور مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی مہاجرین میں سے تھے۔ وکانا اور تھے مصعب رضی اللہ عنہ من المہاجرین، مہاجرین میں سے اولین ابتدائی۔ فقد حاجر الی الحبشۃ مع المسلمین، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ وہ شہر تھا ایک، اس کی طرف وہ ہجرت کی۔ فقد پس تحقیق ہاجرہ ہجرت کی انہوں نے الی الحبشۃ حبشہ کی طرف مع المسلمین مسلمانوں کے ساتھ۔ وکان عددهم 83 رجلا ما عدا النساء والاطفال، اور وہ 83 آدمی تھے، عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ وکانا اور تھی عددهم ان کی تعداد، یعنی 83 رجلا آدمی، ما عدا علاوہ عورتوں کے، والاطفال اور بچوں کے۔ کما حاجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ منورہ، اسی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ کما جس طرح، اسی طرح حاجرہ ہجرت کی، کس طرح جیسے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اسی طرح انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بھی وہ ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یعنی اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو یہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں منتقل ہونا، یہ ہجرت ہے۔ اسی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ کما اسی طرح حاجرہ ہجرت کی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الی المدینہ المنورہ، مدینہ منورہ کی طرف۔ وحمل رایۃ الجہاد فی غزوۃ بدر فی السنۃ الثانیۃ للہجرہ، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں جہاد کا جھنڈا آپ نے اٹھایا، یعنی کہ 2 سن ہجری، یعنی کہ اللہ کے نبی کو دوسرا سال تھا مدینہ میں منورہ میں پہنچے ہوئے، تو تب وہ غزوہ بدر جو مسلمانوں کا اور کفار کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جنگ بدر کے نام سے جو مشہور ہے، وہ ہوا، تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، سب سے آگے تھے۔ وحمل انہوں نے اٹھایا رایۃ الجھنڈا الجہاد، جہاد کا، فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر میں، فی السنۃ الثانیہ للہجرہ، ہجری 2 سن ہجری میں، فی السنۃ سال، الثانیۃ 2 للہجری، ہجری۔ وانتصر فیہا المسلمون انتصارا عظیما، اور اس غزوہ میں مسلمانوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی کہ 1000 لشکر کو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ 313 صحابہ اکرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں پر کفار کا 1000 کا لشکر تھا، انہوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا کہ مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ وہ ایک 2 3 4 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان تو بہت بزدل ہے، جو ڈٹ کر مقابلہ ہی نہیں کرتا۔ وانتصر کامیابی حاصل کی، فیہا اس غزوہ میں، المسلمون مسلمانوں میں، انتصاراً کامیابی حاصل کرنا، عظیماً بہت بڑی۔ وَكَذَلِكَ حَمَلَ الرَّایَةَ فِی غَزْوَةِ أُحُدٍ فِی السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلْحِجْرَہ، اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سن ہجری میں غزوہ احد میں بھی وہ علمبردار بنے، علمبردار
دار بنے، یعنی انہوں نے پھر جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا، پھر جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کی دفاع کے لیے جو ہے وہ جھنڈا اٹھایا جہاد کا، 2 سن ہجری میں بھی اور 3 سن اس کے اگلے سال پھر غزوہ احد ہوگی، اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح حاملہ اٹھایا الرایۃ جھنڈا فی غزوۃ احد، غزوہ احد میں بھی، فی السنۃ جو سال تھا الثالثہ تیسرا للہجری سال، ودافع عن الاسلام دفاع الابتداء اور بہادروں کی طرح اسلام کا دفاع کیا، ودافع اور دفاع کیا عن الاسلام اسلام کا دفاع الابتداء بہادروں کی طرح، ولم یترک الرایۃ من یدہ حتی سقط شہید، یعنی یہ غزوہ احد میں پھر شہید ہو گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے جھنڈے کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ شہید ہو کے گر پڑے، یعنی کہ جھنڈے کو بلند ہی رکھا یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو گئے پھر جھنڈا جو ہے وہ نیچے گرا۔ ولم یترک اور نہیں انہوں نے چھوڑا الرایۃ جھنڈا من یدہ اپنے ہاتھ سے حتیٰ یہاں تک کہ سقط گر گئے یہ شہیداً جو ہے وہ شہید ہو کر، وَهُوَ يَرْفَعُ رَایَۃَ الْإِسْلَامِ، اس حالت میں بھی آپ اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یعنی کہ جب وہ گرے پھر بھی جھنڈا اوپر ہی لہرا رہا تھا، زمین پہ نہیں لگا۔ وَهُوَ اور وہ يَرْفَعُ بلند تھا الرایۃ الاسلامی اسلام کا جو جھنڈا جو ہے وہ آپ نے اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا اس حال میں، یعنی وہ شہید بھی ہوئے تھے لیکن پھر بھی جھنڈا جو ہے وہ ان کا اٹھائے ہی ہوا تھا، زمین پہ نہیں لگا تھا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے، جو آپ ہی بہت ہی خوشخط کر کے جو ہے وہ اپنے عربی کی نیٹ کاپی کے اوپر عربی عبارت کے ساتھ اس کا محاورہ ترجمہ لکھیں گے اور لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ اپنی بک کے اوپر لکھ کر اس کو یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔